السلام علیکم. میرا وعلیکم نام السلام. محمد جنید ہے اور میں بی ٹیک فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی میرے کو سوال یہ کرنا ہے کہ قرآن اور حدیث سے شادی کے دن کے کھانے کا کوئی تصور نہیں ہے بولتے. جی جب ہم یہ کسی کے سامنے بات رکھتے تو لوگوں کا سوال یہ رہتا کہ ویسا بولتا ہو ولیمے میں بھی مت جاؤ، کیونکہ انہوں جوڑے کی رقم دہیج لیتے، حرام طریقوں سے انتظامات کرتے. تو ویسے ولیموں میں جانا کیا ہے؟ مسئلہ جاننا چاہتا ہوں، جانا جائز ہے یا نہیں؟ ماشاء اللہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ شادی اور ولیمے کا جو اسلامی تصور ہے نکاح اور ولیمے کا، اس میں یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ نکاح کے دن جو کھانا دیا جاتا ہے، اور یہ جو رواج ہمارے یہاں پہ چل پڑا ہے ہندوستان میں، اس کا تصور جو ہے نکاح کے دن کھانا دینے کا، جسے پرانے زمانے کے لوگ چوتھی کے نام سے جانتے ہیں، یہ جو تصور ہے یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. تو بعض لوگوں کا اس پر جواب یہ آتا ہے بھائی پھر ولیمے بھی بچ جائیے آپ، کیونکہ ولیمے کے دن جو ولیمہ دیا جا رہا وہ جوڑے کی رقم وغیرہ جو ہے لڑکی والوں سے لے کر دیا جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ دو چیزیں بھی الگ الگ ہیں، جانا چاہیے یا ولیمے میں نہیں جانا چاہیے. تو آپ کے سوال میں دو الگ چیزیں ہیں. جہاں تک پہلا مسئلہ ہے، نکاح جس دن ہوتا اس دن جو دعوت دی جاتی 99.99% بول سکتے ہیں آپ، یعنی کہ اگر 30 کروڑ مسلمان انڈیا میں جو لوگ رہتے اس میں سے جتنے بھی لوگ روزانہ شادی کرتے، اس میں کی اکثریت ان میں کی جو نکاح کے دن شادی کے دن دعوت دی کھانے کی دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لڑکی والوں کے پیسے سے ہی دعوت کرتے ہیں. اس کا یقیناً اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، قرآن و سنت سے بالکل ثابت نہیں ہے. اس دن جا کر وہاں پر دعوت میں شریک ہونا حرام کا لفظ، شاید علماء اس پر اعتراض کریں، کیونکہ حرام کا لفظ استعمال کرنے کا کسی بھی چیز کے لیے صرف اللہ رب العالمین کو اختیار ہے، اور اللہ کی جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر سکتے ہیں. لیکن یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ عمل ہے یا وہ رسم ہے جس کا تصور نکاح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، 4 ائمہ اکابر، ہمارے اولیاء اللہ، بزرگان دین، جو تابعین، طبع تابعین، ان میں سے کسی کے بھی پاس نہیں ہے. اور آج کے دور کے بھی جو حق پرست علماء ہیں ان کے پاس بالکل نہیں ہے. کسی بھی جماعت، سنیوں میں اتنی ساری جماعتیں بن گئی، اس میں سے کسی بھی جماعت کے عالم سے کوئی یہ فتویٰ لا ہی نہیں سکتا کہ ہاں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کے دن کوئی کھانا وغیرہ دیا جاتا تھا. لڑکی کی جانب سے شادی میں کوئی قسم کا بھی خرچہ اسلام میں تصور میں ہی نہیں ہے. جو لڑکی والوں کا جو خرچہ ہے وہ صرف کیا خرچہ ہوگا؟ وہ جو اپنی بیٹی کو باپ شادی کر کے دے رہا ہے، بھائی بہن شادی کر کے دے رہے ہیں، وہ اپنی خوشی سے لڑکی کے استعمال کی جو چیزیں دیں گے، لڑکی کے کپڑے، لڑکی کے جوتیاں، لڑکی کے زیورات، جو صرف لڑکی استعمال کر سکتی ہے، ان کی یہ تحفے تحائف دینے کی اسلام میں گنجائش ہے. جو لوگ یہ تہمت لگاتے ہیں نعوذ باللہ، ان کے زبان سے جب یہ بات نکلتی تو ان کو خوف بھی نہیں ہوتا، جہالت اور اس پر اپنی منمانی منانے کے لیے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال کر بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو جہیز دیا تھا. آپ سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ایک چیز حرام ہے بول رہے ہیں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کو وہ چیز کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ صرف ایڈیشن انفارمیشن کے لیے بول رہا ہوں. ہوا یہ تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ابو طالب تھے، ابو طالب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پالے تھے بچپن میں، پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئے اس کے بعد ابو طالب بیمار ہو گئے تھے. تو ابو طالب اور ابو طالب کے پورے گھرانے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پالتے تھے اس کے بعد اللہ کی طرف سے. جب ابو طالب گزر گئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل اس طرح قریب رہے جیسے ایک سگا چھوٹا بھائی یا ایک بیٹا کسی اپنے باپ کے قریب رہتا. جب نکاح کا وقت آیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پیسے جو ان کے خود کے جمع تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے میرے والد کی جگہ ہے، آپ صرف بی بی فاطمہ کے والد نہیں ہیں، میرے لیے بھی میری والد کی طرح ہے، آپ وقت کے رسول ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ اور میرے لیے کچھ سامان خرید کر دیں. پیسے کس کے تھے؟ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیسے نہیں تھے وہ. تو جو کچھ سامان خریدا گیا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا،
اور وہ بیٹی کو اور اپنے داماد کو دے دیا. تو اس سے بھی ثابت کیا ہو گیا کہ لڑکی کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملا. ہمارے یہاں ہندوستان میں کافی جگہوں پر ایک پولیٹیکل تماشا ہوتا, سیاسی تماشا, پولیٹیشنز جو بدماشا ووٹ لینے کے لیے کرتے, کیا ہے, غریب بچیوں کی شادی کا پیسہ. میں کئی لوگوں کو پوچھتا ہوں, میرے بڑے بھائی تم غریب بچی کی شادی کے پیسے جو دے رہے ہیں, جہیز کے پیسے, حرام جو چیز اسلام کرا اس میں اللہ کی برکت کیسے آئیں گی؟ نہیں, بچی کیسا اٹھیں گی؟ تو بچی کیسا اٹھیں گی تو اب اللہ کا قانون توڑ دیں گے, ہم نبی کا قانون توڑ دیں گے. یعنی شریعت اب کوئی معنی نہیں ہمارے پاس. ہمارے پاس اللہ گناہ دیں گے کا تصور ختم ہو گیا, اللہ کے عذاب کا ڈر ختم ہو گیا. کتنی بے خردگی ہے ہماری کہ اتنا آسانی سے ساری دنیا کو بول رہے ہیں کہ جہیز حرام ہے, اور جب غریب بچی, ارے غریب ہے تو اس کے لیے کیا شریعت ختم ہو گئی؟ غریب کچھ بھی کر سکتا, جرم. میں ریسنٹلی ایک ویڈیو بھی چھوٹی کلپ نکالا, غریبی لائسنس ہے کیا جرم کرنے کا, گناہ کرنے کا؟ میں غریب ہوں زنا کر لوں گا, میں غریب ہوں شراب پی لوں گا, میں غریب ہوں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھوں گا, میں غریب ہوں طہارت نہیں بناؤں گا, میں غریب ہوں گٹکے کھاؤں گا, میں غریب ہوں سیندی پیوں گا, میں غریب ہوں چوری کروں گا, میں غریب ہوں جہیز لوں گا یا جہیز دوں گا. یہ کون سا اسلام ہے؟ میں غریب ہوں سود کے اوپر کاروبار کروں گا. یہ کون سی غربت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے تو زیادہ کوئی غریب رہ ہی نہیں سکتا. جس دور میں شروعات ہوئی اسلام کی, کتنے غریب تھے صحابہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر باندھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ کے اوپر. اس سے بڑی غربت کیا ہوں گی؟ لیکن اللہ کی شریعت ٹوٹنے نہیں دیے. تو ہمارے یہاں جو رواج چل رہا, میں ان لوگوں کو ایک سجیشن دیا جو آپ لوگوں کو بھی دے رہا ہوں. میں میری زندگی میں آج تک کوئی بھی میرے پاس آ کے بولا غریب بچی کی شادی میں پیسے دو, 1 روپیہ نہیں دیا. میں میرے گھر میں بھی میری بیٹیوں کو بولا چاہے زندگی بھر بیٹھنا پڑے بٹھاؤں گا گھر کے اندر, لیکن 1 روپیہ تم لوگوں کو دے کے شادی نہیں کراؤں گا کہیں بھی. کون سا رواج لا رہے ہیں ہم لوگ ہمارے پاس؟ جو حلال ہے اس کو حرام کرے, جو حرام ہے اس کو حلال کر رہے ہیں ہم لوگ. سمجھ رہے نا آپ؟ تو یہی چیز جو آپ غریب بچی کو دے رہے ہیں, بجائے غریب بچی کو وہ پورا سامان دینے کے جس سے اس کی شادی ہو رہی, اس کو وہ تحفے میں دے دے تو پورا حلال ہو گیا. اس کو پیسے دے کے بولے مہر ادا کر دے, کتنا بڑا کام ہو گیا, اب سنت ادا ہو گئی. جو پیسہ تم غریب بچی کو دے رہے ہیں وہی پیسہ اس کے ہونے والے شوہر کو تحفے میں دے سکتے نا. دیکھے بھائی جس سے تو شادی کر رہا چل اس کا مہر ادا کر دے, تو ولیمہ کر, اچھا لے یہ پیسے لے ولیمے کے لیے, بستر وغیرہ چل ہم تیرے کو تحفے میں دے رہے ہیں, تو اپنی بیوی کو لانے کے پہلے تو جمع کر کے لائے جیسا رہنے دے. اس کی غیرت بھی بچ گئی, ایک مسلمان بھائی کی ہمارے, اس کی مدد بھی ہو گئی, اور جو آپ کر رہے ہیں وہ حلال ہو گیا. بچی کو دیے, اب تو ٹھہرو قیامت کے دن کیوں دیا تھا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام بولے اس کو. سمجھ رہے نا؟ تو اس اعتبار سے بچی کی جانب سے شادی کے دن یا بچی والوں کی جانب سے شادی کے دن اگر ایسا خرچہ ہو رہا جس میں بچی والے بچے والے دونوں انجوائے کر رہے ہیں, تو یہ رسم اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. آپ دیکھیے پوری قرآن اور حدیث میں ہم نماز پڑھتے, روزے رکھتے, ہر چیز کرتے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بارے میں خاص طور پہ بولے, جو خطبہ نکاح میں پڑھا جاتا, ان نکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. تو جو نبی کے طریقے سے نہیں کرا تو انہیں نبی کی سنت فالو کیوں کر رہا؟ مثال کے طور پہ میں نماز ٹھہر کے پڑھنا ہے, میں اوندھے لیٹ کے پڑھ رہا ہوں, نماز ہوتی میری؟ یہ نبی کا طریقہ ہے نماز کا. روزہ میرے کو سحری سے افطار تک رکھنا ہے, میں افطار سے سحری تک رکھ رہا ہوں, ہوا میرا روزہ؟ نبی کا طریقہ ہے؟ نہیں ہے. نکاح من سنتی, میری سنت ہے نکاح. تو اگر نبی کے طریقے سے نکاح نہیں کرا تو نبی کے طریقے کے علاوہ کرا. اب اس میں باوا نہیں, میں میری خوشی سے دے رہا ہوں. تیری خوشی کی 2 کوڑی کی اہمیت ہے اسلام میں. اہمیت اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کی ہے. اللہ کس سے خوش ہو رہے ہیں؟ اللہ اس بات سے خوش ہو رہے ہیں کہ بچی والے کی طرف سے کوئی خرچہ نہیں ہونا. اللہ کے رسول کس سے خوش ہو رہے ہیں؟ بچی والی کی طرف سے ایک بھی خرچہ نہیں ہونا. اللہ کس بات سے خوش ہو رہے ہیں؟ دیکھو اب کیا کرنے لگا ہے, بچی کے نکاح کے وقت مہر طے کرنے لگا ہے اللہ تعالیٰ. کیوں؟ ذہنی طور پہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 34, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34, ہم نے مرد کو خوی بنایا ہے کیونکہ وہ معیشت کی ذمہ داری لیتا ہے. فائنینشیل ریسپانسبلٹی آف دا نیڈس آف ہز وائف اینڈ دین دا چلڈرن لائی اپون دا ہسبینڈ. جو شوہر ہے اس کے اوپر اسلام نے اس کی بیوی اور اس کے ہونے والے بچوں کی جو معیشت کی ضرورت ہے, ضروریات زندگی ہے, وہ کس پر ڈالی؟ مرد پر ڈالی. تو عادت کہاں سے شروع کرائے؟ مہر کے پاس سے شروع کرائے. تیرے کو خرچہ کرنا ہے سے شروع ہوئی. دوسرا خرچہ کہاں کروائے؟ ولیمے پہ کروائے. تیرے کو خرچہ کرنا ہے.
بچی والوں کن سے کیا ہوگا؟ بچی آئیں گی، تم بچی کو 50 کلو سونا دو زیورات میں، اسلام نے رکا اس۔ جو چیز صرف بچی کے استعمال کی ہے الحمدللہ اجازت ہے، بچی کی طرف سے کچھ ایسا استعمال ہو رہا۔ اب یہاں تو مسئلہ ہی الگ ہے، یہاں تو باضابطہ ڈیمانڈ، میری سگی خلیری بہن کا واقعہ بول رہا ہوں آپ کو، میرے گھر والے میرے کو انوالو ہونے نہیں دیے، ورنہ کمبخت کچھ جیل کو بھی جاتا تھا، حد بے شرمی کی حد۔ میری خالہ کا انتقال ہو گیا، انہیں ماسٹرز کری ہوئی ہے، اس کی ایک شادی ہو کے ٹوٹ گئی، رشتہ دیکھے کمبخت سود خور بینک میں کام کرتا، میں حالانکہ منع کیا ہمارے خالو کو کہ وہ سود کے اڈے پہ کام کرتا، اماں سے زنا کر کے کما رہا، انہیں مت دو اس کو، بول گئے اللہ نبی سے جنگ کر کے کما رہا، مت دو اس کو، بول گئے نہیں نہیں بیٹے شادی نہیں ہو رہی، میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے بچی کو، بول کے اس کے طے کرے رشتہ۔ رشتہ جیسے ہی طے ہوا کیا ہوا پوچھو آپ؟ رشتہ طے ہونے کے بعد اب گھر کو آئے، رسم کرے، اس کے بعد واپس گئے، شادی کے کچھ دن پہلے فون کر کے بول رہے ہیں وہ جو آپ کا گھر ہے نا وہ ہمارے بچے کے نام پہ کر دو، ایک گاڑی دلا دو۔ اب بچہ اکیلے جا کے کہاں سے لائیں گا پورا سامان؟ بچے کو آپ لوگ پیسے دے دیے تو دونوں جا کے سامان لا لیتے ہیں۔ یہ مسلم لوگ ہیں پڑھے لکھے معاشرے کے ہمارے، جہیز اسلام میں حرام ہے، کیسا مانگ سکتے بھائی تم پیسہ؟ کیسا بول سکتے تم لڑکی والوں کو پیسے دو میرے کو بول کے، جبکہ اسلام حرام کر دیا اس چیز کو تو ہمارے لیے، سمجھ رہے؟ تو لڑکی کی جانب سے نکاح کے موقعوں پر کسی بھی قسم کا خرچہ کرانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ورنہ اگر لڑکا جس دن ولیمہ دینے کا ہے آپ کو ڈاؤٹ ہے، خالی کیا بول کر ڈاؤٹ ہے کہ لڑکی کے پیسے لے کے کر رہا ہے انہوں، ارے لڑکی کے پیسے لے کے یہ کام کر رہا، بلکہ اگر آپ کو ڈاؤٹ آیا، آپ نہیں جانا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اسلامی اصول کیا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں حسن ظن رکھو۔ بولے حسن ظن کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں اچھی سوچ رکھو، اس کی برائی کھود کھود کے نکالنے مت جاؤ۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک باغیچے میں تھے بیٹھے ہوئے، کھجور کے باغیچے میں، ظہر کا وقت ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے پوچھے وہاں کے نگران کار کو، کہتے کنواں کہاں پر ہے؟ نگران کار بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواں تھوڑا آگے پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آگے بڑھ گئے وضو بنانے کے لیے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، پھر پلٹ کر واپس آئے، اس کو پوچھے نگران کار کو کیا کبھی کوئی کتا اس کے اندر منہ ڈالا کیا؟ پوچھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پر وہ جملہ پہنچا عمر رضی اللہ عنہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر کہتے ہیں اے خطاب کی اولاد، اللہ نے جو چیز تجھ سے چھپائے رکھی ہے اسے ویسے ہی رندے آ کر وضو بنا۔ بولے تربیت کیا کی گئی؟ اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی ہے، شک کی بنیاد پر نہیں کر سکتے آپ، یقین ہے کہ حرام پیسے سے کر رہا ہوں، یقین ہے پورا، اب آپ مت جاؤ، لیکن آپ کو شک ہے، خالی ہو سکتا نہیں بھی ہو سکتا، کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کے اندر، تب تو ولیمہ جائز ہو گیا اس کا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر کوئی ایسا کر رہا تو بے غیرت ہے وہ شخص۔ اور جو بیٹیوں کو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سزا بھی دے رہے ہیں، اس لیے کیا ہو رہا دیکھو آپ، کئی بیٹیاں کر کے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے انڈیا کے اندر خاص طور پہ آپ اگر بعض ایسے علاقے دیکھیں گے جہاں مسلم پاپولیشن زیادہ ہے، ان علاقوں کے جا کے دیکھو ڈیورس کیسز نان مسلم سے زیادہ مسلمس میں چل رہے ہیں فی الوقت۔ کیوں؟ تم اللہ کو ناراض کر کے شادی کرے، جہیز دے کے، جہیز لے کے اللہ تعالیٰ برکت اٹھا دیے، میاں بیوی کے دلوں کی محبت کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ کرے، سورہ روم میں سورہ نمبر 30 میں اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ میں میاں اور بیوی، مرد اور عورت، یہ جو شوہر اور بیوی ہے، میں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دوں گا، بولے اللہ تعالیٰ، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ یہ محبت نہیں ہو کہ رشتے ٹوٹ جا رہے ہیں کیونکہ تم اللہ کو ناراض کر کے شادی کرے۔ حد اس میں ماں باپ لڑکی کے کیا کر رہے ہیں معلوم ہے؟ جھوٹی شان بگاڑنے کے لیے سود خوروں کے پاس سے سود پہ پیسے لے کے آ کے شادیاں کر رہے ہیں۔ یعنی تم اماں سے زنا کرنے کا گناہ کریں گے اور شادی کریں گے اور اللہ اس میں برکت دیں گا تمہاری بیٹی کو۔ ابن ماجہ جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2274، سگی ماں سے زنا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 279، 279 آیت نمبر سورہ بقرہ کی، اللہ اور نبی سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اس حد تک بے غیرتی کو پہنچ گئے، سب سن لیں گے مگر پھر کریں گے برابر۔ اور اس میں بہت بڑا رول ہماری بہنوں کا، گھر کے عورتوں کا۔ آئی انہوں کیا بولتے کہ میری بہن کی بچی کی شادی میں انہوں اتنا دیے کہ اپن فقیر ہو گئے، ہماری بچی کو کچھ ہو گیا کیا؟ اے بھائی کیا ہماری بچی میں لوگ کیا بولیں گے؟ ٹھیک ہے تم آج لوگوں کو خوش کریں، قیامت میں دیکھیں گے یہ لوگ تمہارے کو بچا سکتے کہ اماں کے زنا کے گناہ سے، دیکھیں گے قیامت میں اللہ اور نبی سے جنگ کرنے کے گناہ سے بچا سکتے کیا؟
कैसा होगा बोला? तो ये जो रूटीन है इसको खत्म करना जरूरी है. कौन खत्म करना? आप जैसे नौजवान बच्चे खत्म करना, हमारे जैसे मर्द आदमी खत्म करना. कैसा खत्म करना? मर्द बच्चों को अम्मा बाबा के इजाजत की जरूरत नहीं है शादी के वास्ते. बच्ची को वली होना जरूरी है. लड़का शादी करना चाह रहा बालिग होने के बाद, इस्लाम उसको कहीं भी कंडीशन, हाँ माँ बाप को रखता है बीच में, बहुत अच्छी बात है. इस्लाम माँ बाप की इताअत सिखाया, माँ बाप की इबादत इस्लाम नहीं सिखाया. माँ बाप को रखना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई लड़का बगैर माँ बाप की मर्जी के भी शादी कर लेके आ गया, कोई गुनाह नहीं है इस्लाम में. उसको पूछने की जरूरत ही नहीं है माँ बाप से शादी करने के लिए. और अगर कोई लड़का बोला मैं निकाह कर लिया, ये आपकी बहू है, तो माँ और बाप इस्लाम में उसको ताना दे ही नहीं सकते. ना जायदाद से बेदखल कर सकते, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता. बगैर हमसे पूछे शादी क्यों करा? इसलिए करा क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के नबी मेरे लिए शर्त न रखे मर्द होने के नाते कि अम्मा और बाबा से पहले पूछो उसके बाद जाके शादी करो. शादी आसान करो बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हम जिना आसान कर दिया खतरनाक तरीके से. लड़की वालों की ये पूरी जहनियत क्या है? जहेज की शादी करेंगे, सूद पे पैसा लाके करेंगे. सूद पे पैसा मतलब अम्मा से जिना करने का गुनाह करके वो शादी करेंगे, बेटी की, बहन की अपने. अल्लाह नबी से जंग का गुनाह करेंगे फिर शादी करेंगे. लेकिन अपनी वो बेटी को जो अल्लाह हलाल बोले दूसरी तीसरी चौथी किसी की बीवी बनाना, वो कभी भी नहीं करेंगे. बरकत उठ गई. नतीजा कौम के अंदर तलाक खुला आम हो गए. नतीजा घरां टूट जा रहे हैं बेशुमार, बर्बादियां हो रहे हैं. उसके बाद हद क्या हो रही? शादी करने के बाद थोड़े दिनों के अंदर इन्हें बेगरत हो जाता. अम्मा कन से पैसे लाओ, बाबा को बोलो कारोबार को पैसे दो, तुम्हारे वो बहन भाई को दिए थे ना उन्होंने मेरे को क्यों नहीं दे रहे. ये सब चल रहा माशरे में. सुने, निकाह आसान करना है हमारे को. इंशाल्लाह उम्मीद आपका जवाब मुकम्मल हो.